اپنی طرف سے محمد قاسم صاحب، مولانا رشید احمد صاحب، مولانا خلیل احمد صاحب، مولانا اشرف علی صاحب کی عبارتیں آگے پیچھے کی اور اس سے ایک یادداشت بنائی اور مکہ مکرمہ کے علماء کو دکھایا کہ صرف ہندوستان میں یہ علماء ہیں اور یہ اس طرح کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی غلط بات ہے، یہ ایسے کہتے ہیں مجھے ٹھیک نہیں. اور اس سے بنایا اس نے حسام الحرمین مولوی احمد رضا خان نے. حسام الحرمین میں جو عبارتیں ہمارے بزرگوں کی لکھی ہے وہ عبارتیں ہمیں نہیں دکھا سکتے ہو، یاد رکھا، بالکل نہیں دکھا سکتے، وہ تو فرضی عبارت ہے. اللہ، میں نے اس کے رد میں جو کتاب لکھی ہے شائع ہے، علماء حق پر علماء سو کا بہتان عظیم، اس پر میرے ایک کے بجائے 2 مقدمے ہیں. علماء حق پر علماء سو کے بہتان عظیم، اس پر میں نے سرنامے میں یہ آیت لکھی، وَمَن يَكْتُبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا، جو خود کوئی گناہ کرے چھوٹا بڑا، أَوْ ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا، پھر اسے لگائے 5 آدمیوں کے ذمہ، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، پس تحقیق اس نے اٹھا لیا بہتان اور بہت بڑا گناہ. ہر شخص دنیا کا مجرم و مذنب و گناہگار جب حرم کے سرزمین پہ پہنچ جاتا ہے تو توبہ کا سر فرش پہ رکھ لیتا ہے، اللہ کے آگے اے معاف فرما، ہائے ہائے. لیکن دنیا کے اندر ایک مجرم و مذنب ایسا بھی ہے جو اس سرزمین پر پہنچ کر کے طوفانی دروغ بولے، اس کو کہتے ہیں مجدد مئۃ حاضرہ اعلی حضرت علیہ ما علیہ. یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ایسے کذاب و تخام کا رد نہ ہو. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا جو لوگ اس میدان میں کام کرتے ہیں حسام الحرمین کو سامنے نہیں لا رہا ہے، چونکہ حسام الحرمین پر مولانا منظور نعمانی نے بانس بریلی کے اندر خاص مولوی احمد رضا کے مدرسے منظر اسلام کے اندر یہ گرفت کی ہے کہ یہ عبارتیں نسخے میں صحیح نہیں ہے، نسخہ لا کے دکھائے. مولانا ساری کتابیں خط لے گئے کہ یہ جو جس پر فتویٰ دیا گیا ہے یہ عبارتیں مولوی احمد رضا خان نے ہمارے بزرگوں کی طرف بنائی ہے، یہ کتاب بنائی. مثلا یہ عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے، مولانا گنگوئی کی طرف. فتاوی رشیدیہ میں حضرت فرماتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے یا بولتا ہے وہ کافر اور اسلام کے دائرے سے خارج ہے. مولانا گنگوئی کا فتویٰ ہے، وہاں لکھا ہوا ہے یہ پہلی کی عبارت ہے. تو بھائی جب مولانا کی دوسری عبارت آ چکی ہے تو منسوخ کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس کا کوئی اچھا پتا ہماری کتابوں میں نہیں ہے. مولانا اشرف علی صاحب کے بارے میں کہا حفظ الایمان کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم غیب ہے اتنا تو زید عمر بکر بلکہ پاگلوں کو بھی. اس کو یہاں آنے نہ دے منع کر اس کو. مجنونوں کے درس میں آنے کی ضرورت نہیں، مجنون پر روزہ فرض نہیں ہے، نماز درس کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ الایمان میں اس طرح لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہے یہ کوئی علم غیب ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہے، یہ تو زید عمر بکر کو بھی. تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صغرا جو قائم کیا وہ یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہی نہیں ہے، تو تشبیہ کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا. تشبیہ تو مفروض ہے کہ جو تم کہتے ہو، اور وہ لکھ دیا کہ جی انہوں نے حضرت کے علم کو، تو حضرت نے تو فرمایا کہ حضرت کا ایسا علم اللہ نے دیا ہی نہیں جو زید عمر بکر کا. آپ کا علم تو نبوت وحی کا ہے اور بہت ممتاز ہے. جو لوگ اپنے آپ کو دیوبندی سمجھتے ہیں علماء ہو کر اور ان کو اپنے بزرگوں کی عبارات کا پتہ نہیں ہے اور نہ جواب جانتے ہیں، میں ان کی دیوبندیت ماننے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیں میرے نزدیک وہ دیوبندی نہیں ہے، وہ
چوبندی، ایک بند کھانے کا ہے اور دوسرا بند تنخواہ کا۔ دیوبند اس کو کہتے ہیں کہ اس کو شاہ اسماعیل سے لے کے مولانا بنوری غلام اللہ خان مرحوم تک تمام معلومات ہیں کہ کس کس عبارت کی گرفت ہوئی، اور یہ کام ہے آپ کا۔ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا اور ہمارے بزرگوں کے ہاتھ ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے علاوہ کون دیوبندی ہے؟ مان علاوہ مات ابھی بندے ہو گئے تو ملک کی سوکھ دے آواز علامت کی جائے۔ حضرت مولانا سرفراز صاحب بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ، وہ تو امام ہے میدان کے، ان کی تو نظیر و شبیہ نہیں۔ خدا تعالیٰ حضرت کی عمر شریف میں برکت دے اور دیر تک سلامت رکھے۔ مولانا نے جو عبارات اکابر دو جلدوں میں لکھی وہ آپ کو یاد کرنی پڑے گی، صرف مطالعے نہیں جیسے جنگ اخبار کا آپ نے مطالعہ کیا کہ پکڑ پڑے سڑک دیا، یہ کتاب نہیں ہے دیکھنا، آپ کو انور شاہ والا ذہن نہیں رکھتے، آپ کو باقاعدہ اس کے مقدمات سمجھنے اور یاد کرنے ہیں۔ پھر ہماری عبارتوں پر ان کی گرفت وہ ایسی ہے جس طرح مرزائی ہم پر اعتراض کریں جبکہ ان کا اپنا ایمان نہیں ہے۔ تو اجمالاً ہم دو باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ چلو مان لیا کہ ہماری عبارتوں میں بھی کچھ کمزوریاں ہیں، ہماری عبارات کمزور ہے اور تمہارا ایمان غلط ہے، سر سے ایمان نہیں ہے تمہارا، بے عزتی کا تو ایمان نہیں ہے۔ دوسرا جواب علمی و تفصیلی ہوگا کہ غلطیاں صرف علماء دیوبند کی پکڑتے ہیں، علماء دہلی اور ان سے پہلے 1200 سال تک جو علماء ہوئے ہیں، کیا وہ انبیاء علیہ السلام تھے؟ ان کی غلطیاں نہیں ہے، اس پر گرفت کیوں نہیں کیا؟ گرفت تو ہم نے جیسے کی تو سب جگہ کی، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مواخذہ علماء دیوبند کا، کیونکہ وہ انگریز کو ہندوستان سے نکالنا چاہتے تھے، تو جن جماعتوں نے انگریز کے ساتھ معاہدہ کیا تھا خود گنوش کا، اقتصادیات کا، ان جماعتوں نے ہندوستان کے اس سربکف طائفہ منصورہ کو نشانہ بنا دیا۔ اپنی طرف سے محمد قاسم صاحب، مولانا رشید احمد صاحب، مولانا خلیل احمد صاحب، مولانا اشرف علی صاحب کی عبارت آگے پیچھے کی اور اس سے ایک یادداشت بنائی اور مکہ مکرمہ کے علماء کو دکھایا کہ صرف ہندوستان میں یہ علماء ہیں اور یہ اس طرح کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی غلط بات